نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ تم فرماؤ کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ کفار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضور سے یہ کہا کہ آپ اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور فرمایا اے حبیب انہیں جواب دے دو، کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، نیز وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اس رب کی محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، لہٰذا اے کافرو میں ایسے خالق مالک رحیم کریم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جو اس کی تیسری آیت ہے کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے ہوگا، اس میں اپنے اعمال کافی نہیں، کیونکہ اعمال تو سبب ہے۔ اور پتہ چلا کہ اللہ جس پر قیامت کے دن فضل کر دے گا، جس پر اپنا رحم و کرم قیامت کے دن نازل فرمائے گا، وہی قیامت کے دن جہنم سے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ 7 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، اے بندہ اللہ سے یہ پناہ مانگا کرے اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ صبح و شام روزانہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین اگر تجھے کوئی بیماری برائی مثلا بیماری ہو یا تنگ دستی یا کوئی بلا کوئی مصیبت پہنچائے تو اس برائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اگر اس نے بھیجا ہے کوئی عذاب تو کوئی بھی اس عذاب کو دفع نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے جو عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے وہ بھی رب کریم نے اپنے فضل و کرم سے
ان اسباب کے وسیلے سے اگر چاہے تو رب اٹھا لیتا ہے، جیسے کہ برائی کا دور ہونا اور اسی طرح یہ سب برائی پہنچنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو بھلائی ملتی ہے، صحت ملتی ہے یا دولت وغیرہ ملتی ہے، یہ بھی رب کریم کی قدرت سے ملتی ہے، کیونکہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس رب کی مشیت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان کافروں کو کہا گیا کہ جب برائی بھلائی سب اس کی طرف سے ہے تو اے کافروں بتاؤ اس کے سوا کون پھر مستحق عبادت ہو سکتا ہے، کیونکہ معبود اسے کہتے ہیں، معبود وہ ہوتا ہے کہ جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو۔ ہمیں اپنے رب کی تعریف یاد ہونی چاہیے، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب معبود ہے، تو کیوں ہے؟ وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ حاجت مند ہے، وہ سب اس کی حاجت مند ہیں، وہ کسی کا حاجت مند نہیں، تو اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں، لہٰذا اسی کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ علماء فرماتے ہیں یہ رد شرک یعنی شرک کو رد کرنے کی دل میں اثر کرنے والی بہترین دلیل اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ سارا کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس انداز سے قرآن نازل ہو رہا ہوگا کہ میرے حضور کی بارگاہ میں کیسے کیسے کافر آتے تھے، اور اس وقت قرآن کی یہ دیکھیں کتنی مٹھاس ہے اس میں، اور کس طریقے سے ان کو رب سے جوڑا جا رہا ہے، کیسا ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اس رب کی شان سورہ انعام میں دیکھیں کس طرح بیان ہو رہی ہے۔ آگے بھی سنیے کتنے زبردست آیت ہے، یہ بھی آیت نمبر 19 سورہ انعام کی۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو میرے و تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ ان کے لیے نازل کر دی اور فرمایا کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ میرا گواہ ہے، میں تمہیں کیا دکھاؤں، میرا رب میرا سب سے بڑا گواہ ہے اور اس کی گواہی سب سے بڑی ہے اور وہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کئی طرح سے دی۔ نمبر ایک فرمایا کہ خاص بندوں سے میرے محبوب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی گواہی دلوائی۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ خاص بندے جو تھے ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گواہی دلوائی۔ اسی طرح صدیق اکبر نے کیسے گواہی، حضور کی آمد سے پہلے جتنے راہب تھے وہ کیسے وہ نشانیوں سے پہچان گئے، ان سب نے گواہی دی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کلام آپ پر اتارا اس میں آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ نمبر تین علماء نے فرمایا آپ کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، یہ سب اللہ کی طرف سے گواہیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی گواہی دینا یہ سنت رسول اللہ ہے اور حضور کی گواہی دینا یہ سنت خدا ہے، لہٰذا ہمارے حضور کا گواہ خود رب العالمین ہے۔ اور کلمہ شہادت میں ہمیں یہی دونوں گواہیاں سکھائی گئیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ
وضو کے بعد بھی بندہ یہ گواہی روزانہ دیتا رہے تو یہ گواہی تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ گواہی دینے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ تو یہ روزانہ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ وضو کے بعد بھی یہ گواہی دیں۔ اسی آیت میں یہ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یعنی اللہ رب العالمین میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اس نے اس قرآن کو میری طرف وحی فرمایا۔ اور اے کافروں، یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح بلیغ صاحب زبان ہو، یعنی تم عرب کے رہنے والے، عربی بولنے والے ہو، تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، اس کے باوجود بھی تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم عاجز ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس سے پتہ چلا اس کتاب کا مجھ پر نازل کرنا یہ اللہ کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان اسی آیت میں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس سے یہی مراد ہے کہ یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے تمہیں ڈراؤں۔ اور اسی آیت میں علماء فرماتے ہیں وَمَن بَلَغَ، یہ بھی آیا کہ جن تک یہ پہنچے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک میرے بعد جتنے لوگ آنے والے ہیں، جن تک یہ قرآن پہنچے، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنات میں سے ہو، میں ان سب کو اللہ کی مخالفت سے ڈراتا ہوں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کو سن کر ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اب بڑے غور سے سنیے گا، حدیث پاک یہ در منصور تفسیر کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قرآن پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا، اب اس کے آگے کے جملے سنیے، فرمایا گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا، گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔ یعنی یہ قرآن پڑھنا سمجھنا گویا کہ حضور کو دیکھنا ہے، اور اس کلام کو پڑھنا سننا سمجھنا گویا کہ حضور کی مبارک آوازوں کو اپنے کانوں میں سننا ہے، یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی قل ای شیء اکبر شہادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اس زمانے کی سپر پاور جو مملکتیں تھیں کیسر و کسرا اور جتنے سلاطین تھے، پھر میرے آقا نے سب کو دعوت اسلام کے لیے مکتوب لکھ کر بھیجے اور اسلام کی دعوت دی۔ اور اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی کہ وَمَن بَلَغَ، یہ فاعل کے معنی میں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور اس قرآن سے وہ لوگ بھی ڈرائیں کہ جن تک یہ قرآن پہنچے، یہ دوسروں کو ڈرائیں۔ یعنی حضور کا یہ جو منصب ڈرانے کا ہے، حضور کو اللہ نے نذیر بنایا، تو یہ حضور کے امتیوں میں جو علماء ہیں اور جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرائیں، تاکہ ڈرانے سے یہ مراد ہے کہ وہ گناہوں سے باز ہو جائیں اور اس مقصد کو سمجھے، زندگی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بڑی زبردست حدیث پاک ہے، اس سے بھی ہماری روح تازہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے، بڑا غور سے سنیے گا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسے سنا ویسے پہنچایا۔ اور بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہیں، یعنی یہ سننا سنانا یہ تر و تازگی ہے، یعنی قرآن سننا سنانا، حدیث سننا سنانا یہ بندے کو تر و تازہ رکھتی ہے، یعنی اس کے چہرے پر مرجھائی نہیں ہوتی، یعنی اس کو دعا دی میرے آقا نے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں اور صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن و حدیث کے لیے محدثین ہیں، جب ان کی قبریں کھلتی ہیں کئی سو سال کے بعد بھی کیسی تر و تازگی ہوتی ہے، اللہ اللہ، مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ ایسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آج ہی انہیں کسی نے دفنایا ہو۔ تو یہ ساری باتیں اسی سے پتہ چلتی ہیں۔ اور اسی آیت کا جو اختتام ہوتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب ان کافروں مشرکوں سے خطاب کیا گیا، اے حبیب آپ ان کافروں سے فرمائیں اے مشرکو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟
اے حبیب تم خود فرماؤ میں یہ گواہی نہیں دیتا بلکہ وہ میرا معبود تو ایک ہی ہے اور میں تمہارے جھوٹے تمام خداؤں سے بیزار ہوں، میں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسی آیت میں علماء کہتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ وہ توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کے ہر مخالف عقیدہ ہو اس سے دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے وہ دور رہے اور کفر و شرک اور گناہ سے بیزار رہے۔ بلکہ مومن کو تو ایسا چاہیے، یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی رفتار، اس کی گفتار وہ سب ایسی ہو کہ اس کے ایمان کا اعلان کر رہی ہو، اور اللہ کرے کہ ہماری گفتار، ہماری سیرت، ہماری رفتار سب یہ بتائے کہ ہم مومن ہیں، اور ایسا ہی ایمان والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم جس طرح سمجھنا چاہیے سمجھانا چاہیے اے رب کریم وہ سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے والا بنا دے، دوسروں کا ہمدرد بنا دے، دوسروں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے رب کریم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی ذات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے، ہمارے لیے آسانی کر دے، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور کر دے، ہمارے دماغ کو روشن کر دے، ہمارے وجود کو روشن کر دے، ہمیں ظاہر باطن میں نور عطا فرما، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں نور عطا فرما، اس نور کے سائے میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل و کرم ہمیں عطا کر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔